بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ خوش کیسے رہیں۔ زندگی گزارنا مشکل ہے اور خوش رہ کے گزارنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو اس کے لیے کچھ اصول ہیں جن پہ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ اپنی زندگی خوشی سے گزار سکیں گے۔ ان میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ مثبت رہیں، مثبت سوچیں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے بارے میں اور اپنے معاشرے کے بارے میں اور اپنے علاقے کے بارے میں، ہر ایک چیز کے بارے میں مثبت سوچیں۔ منفی سے منفی بات میں سے بھی اس کا مثبت پہلو نکالیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنے بارے میں مثبت سوچیں۔ انسان کی دو طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، ایک اس کی جو گفت و شنید ہوتی ہے وہ معاشرے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اور ایک وہ جو اس کے اپنے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اپنے اندر اس کے جو گفتگو چل رہی ہوتی ہے، جو وہ بات چل رہی ہوتی ہے اسی کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کی زندگی جو ہے وہ تو پریشانیوں کا گھر ہے، آپ بالکل پریشان ہیں، آپ کی زندگی میں ہے ہی کچھ نہیں، تو آپ کا عمل بھی بالکل اسی طرح کا ہوگا۔ تو آپ اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ آپ ایک کامیاب انسان ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ تو یہ جب آپ مثبت سوچیں گے، آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کر سکتے ہیں، تو آپ یقیناً وہ کام بھی کر لیں گے اور آپ خوش بھی رہیں گے۔ اور دوسری بات کہ لمحہ موجود میں رہیں۔ انسان کی زندگی میں 3 لمحے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اب گزر چکا ہے، ایک وہ جو آنے والا ہے، اور ایک وہ جو ابھی جس میں ہم موجود ہیں۔ تو آپ لمحہ موجود میں زندہ رہیں، آپ جہاں پہ ہیں وہاں پہ خوش رہیں۔ آپ کی زندگی میں اگر کوئی حادثہ پیش آیا ہے، کوئی ناکامی پیش آئی ہے، وہ گزرے ہوئے لمحے میں گزر چکا ہے، اب آپ اسی کو لے کر پریشان ہوتے رہیں گے تو آپ کی زندگی انتہائی مشکل ہو جائے گی۔ تو آپ اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ لمحہ موجود میں رہیں، زمانہ حال میں رہیں، کہ جو ابھی آپ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وہ جو چھن گیا ہے، جو آپ سے لے لیا گیا ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور ایک چیز ہے جو زمانہ آنے والا ہے، جو وقت آنے والا ہے، وہ یہ کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، ان کے مستقبل کا کیا بنے گا، میں فوت ہو گیا تو میرے پیچھے ان کا، میری فیملی کا کیا بنے گا۔ تو اللہ کے بندے، آپ کی ذمہ داری لمحہ موجود تک ہے۔ آپ جب زندہ ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے ان کی، آپ نہیں ہوں گے تو جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان کے رزق کا بھی بندوبست کر دے گا، ان کی مشکلات بھی آسان کر دے گا۔ تو جس وقت آپ نہیں ہوں گے یہاں پہ، تو اس وقت کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو آپ لمحہ موجود میں رہ کے زندگی کو گزاریں اور انجوائے کریں، خوش رہیں اور اپنی زندگی کو آسان سمجھیں، تو آپ خوش رہیں گے۔ یہ دوسرا اصول اور قانون تھا کہ جس کے اوپر آپ عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر گزار سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے خود پر اعتماد کریں۔ انسان جب اپنے آپ پہ اعتماد کرتا ہے تو اس کے لیے بہت سی مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ انسان کے اندر، ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں۔ تو آپ تلاش کریں کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سی صلاحیت رکھی ہے، اس کو پہچانیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ ہر ایک میں مختلف کوالٹی ہوتی ہے، مختلف خوبی ہوتی ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کو اپنے اوپر اعتماد کر کے گزاریں گے تو آپ خوش رہیں گے۔ اور پھر ایک قانون اور اصول یہ ہے کہ اپنی پسند کا کام کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنی پسند کا شعبہ اپنائیں۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو اپنی مرضی کا جو شعبہ ہے اسٹڈی کے لیے، اس کو آپ منتخب کریں۔ آپ انجینئرنگ میں جانا چاہتے ہیں، آپ میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں، یا آپ سوشل اسٹڈیز میں جانا چاہتے ہیں،
جہاں پہ آپ کا دل لگتا ہے، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی یہی بات بتائی ہے کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کا کام کریں۔ ہر ایک انسان میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اگر آپ کا ایک بھائی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اسی شعبے میں جائیں۔ جہاں پہ آپ کو خوشی ملتی ہے، آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، آپ وہ کام کریں۔ تو اس کو پہچاننے کے لیے یہ ہے کہ کوئی آپ ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کو پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، آپ کو ٹائم کا احساس نہیں ہوتا، تو اس مضمون کو، اس سبجیکٹ کو آپ منتخب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اگر اپنی اسٹڈی مکمل کر لی ہوئی ہے اور آپ کسی شعبے میں جانا چاہ رہے ہیں، جاب کرنا چاہ رہے ہیں یا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ وہ کام منتخب کریں جس میں آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کو اپنے وقت کا احساس نہیں ہوتا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے۔ تو اس طرح آپ اپنی زندگی کو انجوائے کر سکیں گے، آپ خوش رہ سکیں گے کہ جو آپ کی پسند کا کام ہے، جو پسند کا شعبہ ہے اس میں چلے جائیں گے تو آپ خوش رہیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنی پسند کا شعبہ منتخب نہ کیا تو یہ آپ کے لیے زندگی آپ کی اجیرن ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی، آپ پریشان رہیں گے۔ تو آپ اپنی پسند کا شعبہ اختیار کریں، آپ خوش رہیں گے۔ پھر ایک چیز ہے کہ انسان کے اندر خوبیاں جہاں پہ ہوتی ہیں وہاں اس کے اندر خامیاں بھی ہوتی ہیں، تو آپ اپنی خامیوں کا پتہ چلائیں کہ آپ کے اندر کون کون سی خامی موجود ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر یہ بھی خامی ہے، یہ آپ کے اندر کمزوری ہے، تو آپ اس پہ کام کر سکیں گے، آپ اس میں بہتری لا سکیں گے، آپ ان کو آہستہ آہستہ کر کے ختم کر سکیں گے اور ان کی جگہ پہ کوئی نئی خوبی آپ ایڈ کر سکیں گے۔ تو آپ اپنی خامیوں کا پتہ چلا کر ان پہ کام کریں اور پھر ان کو خوبیوں میں تبدیل کریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اور آپ اپنی زندگی کو خوشی سے گزار سکیں گے۔ اور ایک آخری قانون جو میں اب آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ ہے متوازن زندگی، کہ انسان کو اپنی زندگی کو تقسیم کرنا چاہیے، اپنے وقت کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اس کو آپ تقسیم کس طرح کریں گے؟ ایک حصہ کام کے لیے اور ایک حصہ آپ تفریح کے لیے رکھیں، ایک حصہ فیملی کے لیے رکھیں اور ایک حصہ عبادت کے لیے رکھیں۔ جب آپ اپنے وقت کو تقسیم کر کے اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور رہے گی۔ اب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کام اور بس کام کے قانون پہ عمل کرتے جائیں۔ کام کرنا ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ آرام کرنا بھی ضروری ہے۔ کام کریں، اس کے ساتھ آرام کریں، اپنی فیملی کو وقت دیں اور اپنے آپ کو بھی وقت دیں۔ اپنے آپ کو وقت اس طرح دیں کہ ہفتے میں، مہینے میں یا 2 ماہ بعد جو بھی آپ کا ایک طریقہ کار جس کو آپ سیٹ کر لیں گے اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزاریں گے، آپ زندگی کو انجوائے کریں گے، آپ اس سے لطف اٹھائیں گے، تو آپ پریشان نہیں رہیں گے۔ تو یہ تھے جو کچھ اصول جو میں سمجھتا تھا میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ پسند آئیں تو یا اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو آپ کومنٹس میں مجھے آپ نے بتانا ہے کہ یہاں سے اس میں مزید کچھ ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔